ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومت الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ انشاءاللہ آپ مومنین خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام مومنین کو روزے نصیب فرمائے اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث قرار دے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیں اس دعا کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے اللہ بار الہ اس ماہ میں میرے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزے کی طرح قرار دے، وقیامی فیہ قیام القائمین اور میری نماز کو حقیقی نماز گزاروں کی نمازوں کی طرح قرار دے، ونبہنی فیہ عن نومت الغافلین اور مجھ کو آج کے دن غفلت کی نیند سے بیدار کر دے، وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین اور میری خطاؤں کو بخش دے اے عالمین کے پروردگار، واعف عنی یا عافیا عن المجرمین اور مجھ کو معاف کر دے اے مجرموں اور گناہ گاروں کو معاف کرنے والا۔ تو میرے محترم سامعین، اس دعا میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک، مثلا آپ کہیں حقیقت روزے داروں کا روزہ یا کہیں روزے کی اہمیت، یا دوسری چیز ہے حقیقی نماز گزاروں کی یعنی نماز کی اہمیت۔ تیسری چیز جو بیان کی ہے وہ یہ ہے خواب غفلت سے بیداری، یعنی غفلت اور اس کے نقصانات۔ چہارم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جرائم اور گناہوں سے عفو و بخشش، یا یہ کہیں کہ گناہوں کی شناخت اور اس سے دوری کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم مذکورہ باتوں کا خیال رکھنے کی صورت میں ہی اپنے مطالبات کو بارگاہ پروردگار میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم آئے پہلا جو ہے یہ پہلا حقیقی روزے داروں کا روزہ، اسی کے بارے میں میری گفتگو ہے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں باقیوں کو بیان کروں۔ تو اسی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت توضیح تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی وہ جو میں نے کل ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم 4 یعنی 44 نمبر دعا جو استقبال ماہ رمضان کے بارے میں ہے، اس کا کچھ حصہ آخر میں بیان کروں گا۔ تو آئیں کیسے فرمایا، پہلی چیز جو ہے وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ حقیقی روزے داروں کا روزہ، یعنی اگر آپ اس لفظ روزے کو دیکھیں تو یہ عربی کے لفظ سے لیا گیا، یعنی صوم سے، یعنی صوم کا معنی ہے روزہ، اور یہ صوم کی جمع ہے صیام، یعنی روزے داروں۔ ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیں اگر اس کا لغوی معنی کریں، یعنی لغوی معنی یہ ہے کہ ہر چیز سے پرہیز کرنا، اور فقہ کی اصطلاح میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خوشنودی اور قرب الہی کی نیت کے ساتھ طلوع فجر کے وقت سے لے کر
اذان مغرب تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں اس روزے کی 3 اقسام بنائی گئی ہیں، یعنی 3 اقسام۔ پہلی قسم یہ ہے کہ عام روزہ، دوسری ہے خاص روزہ، تیسری ہے خاص الخاص روزہ۔ پہلے عام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے بعد خاص کی طرف، پھر خاص الخاص کی طرف اشارہ کریں گے۔ جو عام ہے، عام سے یہی مراد، یعنی عام یعنی عمومی روزہ، اس سے یہی مراد ہے جس میں روزے دار روزے کی نیت کے ساتھ صرف روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ اس روزے کو حقیقی روزہ نہیں کہتے بلکہ ظاہری روزہ کہتے ہیں۔ اسی ظاہری روزے کے بارے میں امیر المومنین نے اپنے ناج البلاغہ کلمات کثار یا حکمت کہیں، اس میں یہ حکمت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کم من سیام لیس لہ من سیام الا الجوع والظعم، تو بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ تھا عام روزہ، اس میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ خاص روزہ۔ خاص روزہ یہ عام کے تمام شرائط کو، جو عام روزہ ہے اس کے تمام شرائط کا لحاظ کرتا ہے کہ تمام اعضاء جوارے بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، اور تمام اعضاء بدن کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نہ غیبت کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور نہ ہی غیبت سننا، غرض کے اپنے تمام اعضاء بدن کو محرمات سے محفوظ رکھتا ہے انسان۔ تو دیکھیں اسی کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے، شیخ کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی میں جلد نمبر 4 میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سمت فلیسم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک وعدد اشیاء غیر هذا وقال لا یکون یوم صومک کیوم فطرک، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال، جلد اور ان کے علاوہ دیگر اعضاء بھی روزہ رکھیں، اور خبردار کہیں تمہارا روزے سیام روزے افطار کی طرح نہ ہو جائے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ آپ کا، اگر آپ غیبت کریں، آپ اپنے اعضاء کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے، آپ کا روزہ نہ رہے، وہ دن روزے سیام نہ ہو، تو یہ دیکھ لیں۔ تو یہ امام نے اس چیز کے۔ اب تیسری چیز ہے خاص الخاص روزہ۔ خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ عام کی شرائط بھی موجود ہیں اور خاص کی شرائط بھی موجود ہیں، یعنی آپ قلب اور دل کا بھی روزہ رکھیں، یعنی روزے دار کا دل صرف اور صرف خدا کے لیے خالص ہو، دنیا کی ہر چیز سے قطع تعلق کرتے ہوئے ہر کام کو صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے۔ تو بہار الانوار میں جلد نمبر 70 میں امام صادق علیہ السلام جو ہے یہ اس کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ،
قلب خدا کا حرم ہے، لہذا اس میں خدا کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دو۔ اور اسی طرح امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا، بہت سارے فرمان ہیں، بہت ساری حدیث ہیں، لیکن میں تھوڑے ایک دو کو بیان کروں گا، پھر اپنی بحث کو ادامہ دوں گا۔ تو امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا، صوم القلب خیر من صیام اللسان، دل کا روزہ، قلب کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے۔ وصوم اللسان خیر من صیام البطن، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ یعنی روزہ خاص الخاص ہی حقیقی روزہ ہے، اور بندہ مذکورہ دعاؤں میں سے اسی روزے کی درخواست کر رہا ہوتا ہے، جو تزکیہ اور تہذیب نفس کے لیے بہترین اور بلند ترین عبادت ہے۔ اور اسی طرح روزے کو پیغمبر اکرم نے اسے روزے کے بارے میں بیان فرمایا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، یہ روزہ آتش جہنم کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، سپرد بن جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار، روزہ آتش جہنم کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، سپرد بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزہ جس کا مقصد اور ہدف نتیجہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اور اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے بھی بلکہ اسی طرح اسی روزے کے بارے میں خالق کائنات حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی علیہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو آئیں میرے محترم سامعین، آئیں اپنی اسی روزے کو آپ اسی ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ تو آئیں امام سجاد علیہ السلام کی 4 یعنی 44 نمبر دعا کو پڑھیں، کس طرح امام نے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے۔ میں ہر روز انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیان کرتا رہوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، والحمد للہ الذی ہبانا بدین، اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے شاید جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا ہے، واختصنا بملت، اور اپنی میں سے قرار، واختصنا بملت، اور اپنی ملت میں سے قرار دیا، یعنی اور اپنی میں سے قرار دیا دے کر امتیاز بخشا، وسبلنا فی سبل احسان، اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا، نسلکہا بمنہ الی رضوان، تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان رستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں۔ حمدن یتقبلہ منا، ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے، وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا، اور جس وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ دیکھیں کیسے امام نے یہ دعا مانگی ہے۔ آئیں امام کی دعاؤں کو پڑھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔